کو بنائیے، اپنا امتیاز بہتر ہونے کو بنائیے، اپنا بہتر کردار بنائیے، بہتر عمل بنائیے، بہتر علم آپ نے سیکھا، اللہ نے بہتر علوم کے مخزن اور اس کے مدرسے میں پہنچایا، اس لفظ کو سمجھیے اور خیر کو سمجھیے کہ کیا ہے۔ اگر میں آپ سے آج کی اس مختصر مجلس میں صرف اسی لفظ کی وضاحت کرنا چاہوں تو یہ وقت تو کیا شاید سال بھر کافی نہ ہو کہ اس لفظ کو صرف قرآن کی حقیقت کے تناظر میں سمجھا سکوں۔ قرآن مجید نے اس لفظ کو، خیر کو، تقریباً 250 آیات میں استعمال کیا ہے اور درجنوں احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کو، بہتر ہونے کو بتایا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ صرف 2-3 آیت کی تشریح اس لیے کروں تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے اور اس پیغام کو لے کر یہاں سے جائیں۔ ہمارے وہ عزیز بچے جنہوں نے مشکات شریف پڑھی، جنہوں نے حدیث کی تعلیم حاصل کی اور اب وہ یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں، یا وہ بچے جنہوں نے قرآن حفظ کیا اور خیر العلوم کو، خیر العلوم کے اس مرکز اور مخزن میں انہوں نے سیکھا ہے اور اپنے سینوں میں سجایا ہے، وہ اس خیر کے پیغام کو سمجھیں۔ اور ہمارے وہ حضرات جو سرپرست ہیں، علاقے کے ہیں، مہمانان ہیں، وہ یہاں پر آئے ہیں، وہ یہ سمجھیں کہ قرآن مجید کیا پیغام دیتا ہے خیر کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت مسلموں کے لوگوں، اے انسانوں، تم اللہ کی نظر میں سب سے بہتر امت ہو، تم اللہ کی نظر میں خیر امت ہو، تم اللہ کی نظر میں، اللہ نے جو تمہیں مقام دیا، تمہیں جو حیثیت دی، زمین کی قوموں میں، امتوں میں، یہاں جتنی انسانی آبادی ہے ان کے درمیان جو تمہارا نام، تمہاری صفت، تمہاری پہچان، شناخت، آئیڈینٹی مقرر کی ہے وہ یہ کہ تم بہتر امت ہو۔ اب اس بہتر کو سمجھو کہ اس بہتر ہونے کی صفت کو، اس کردار کو، اس عمل کو، اپنے اندر اس پہچان کو کیسے دنیا میں تم دکھا سکتے ہو، تم کیا کر سکتے ہو، تمہارے اندر کون سی صفت ہونا چاہیے کہ تم بہتر امت کہلا سکتے ہو۔ قرآن مجید نے اس کو بھی چھپا کر نہیں رکھا، صاف صاف بتایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہاری پہلی صفت، پہلی پہچان یہ ہے کہ اخرجت للناس، پوری انسانیت کی خدمت کے لیے تمہیں اٹھایا گیا ہے، تم پوری انسانیت کی خدمت کے لیے، فائدے کے لیے، نفع پہنچانے کے لیے، دوسروں کی نفع رسانی کے لیے تمہیں اٹھایا گیا ہے۔ یہی تمہارا عمل، یہی تمہارا کردار، یہی تمہاری پہچان ہے۔ آؤ اور پوری انسانی برادری کی خدمت کرو، بتاؤ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے سب کو فائدہ پہنچائیں گے، سب کو نفع پہنچائیں گے، اور نفع پہنچانے کی پہلی سیڑھی، پہلا قدم یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ کا پیغام پہنچائیں گے، لوگوں تک توحید کی بات پہنچائیں گے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا خیر، سب سے بڑی بہترین بات امت مسلمہ جس کو پہنچانے کے لیے اٹھائی گئی ہے وہ اللہ کی توحید ہے۔ اللہ کی توحید کو دوسروں تک پہنچائیے اور بتائیے کہ تمہارا شفیق پروردگار، مہربان رب جو تمہیں کھلاتا ہے، تمہیں پلاتا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین بنائی، جس نے تمہارے لیے آسمان بنایا، جس نے چاند کو تمہارے لیے سجایا، جس نے ہوائیں چلائی ہیں، جو دانے کو زمین کے پیٹ میں پھاڑتا ہے، تمہارے لیے وہ غلے اگاتا ہے، پھل پھول لاتا ہے، جس نے میٹھے میٹھے پھل بنائے، جس نے ساری کائنات تمہارے لیے سجائی ہے، وہ پروردگار تم سے کیا چاہتا ہے؟ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس بہتر پیغام کو ساری دنیا کے انسانوں کو پہنچائیں اور یہ بتائیں کہ تم اپنے پروردگار کو بھول گئے، تم ناشکرے بن گئے، تم نے اس کو بھول کر، اسے نہ پہچان کر اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے۔ ہم اس فائدہ پہنچانے کے لیے اٹھائے گئے ہیں، ہم سب سے پہلے یہ کام کریں، پھر پوری انسانیت کی خدمت کے جتنے کام ہو سکتے ہیں وہ سب ہم کریں۔ ہمارے نبی کی زندگی یہ تھی، پیغمبروں کی زندگی یہ تھی، حضرت آدم سے لے کر
کر نوح سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے سب نے یہی پکار لگائی، سب نے ہر اپنی اپنی قوم کو یہی بتایا اور انسانوں کی خدمت کر کے دکھائی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی نبوت کے سر پر نبوت کا تاج رکھنے کے بعد ساری دنیا کو یہ بتایا تھا، اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو ایک اللہ کو پہچان لو کامیاب ہو جاؤ گے، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو تملکون بها العرب والعجم، عرب و عجم تمہارے قدموں میں پڑے ہوں گے۔ اس نبی نے اس پیغام کو سنانے کے ساتھ ساتھ انسانوں کی انسانی خدمت بھی کی تھی۔ اس کی زندگی کا خلاصہ نبوت سے پہلے، وحی کے نازل ہونے سے پہلے ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے چند الفاظ میں اس طرح بیان کیا تھا۔ جب حضور گھر تشریف لائے اور گھر میں داخل ہوئے تھے، آپ کا جسم لرز رہا تھا، وحی کے خوف سے آپ کانپ رہے تھے، تو حضرت ام المؤمنین خدیجہ نے فرمایا تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ ہرگز پریشان نہ ہوں، اللہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتے ناتوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، آپ اپنے اقربا کے خیال رکھتے ہیں، وتحمل الکل، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، دوسروں کا سہارا بنتے ہیں، وتکسب المعدوم، غریبوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، وتقری الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے راستے میں جو مظلوم ہوتے ہیں آپ ان کی مدد فرماتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی ہے جس کا یہ کردار ہوتا ہے، اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔ حضور کی جہاں زندگی وہ تھی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، وہاں آپ کے شب و روز، آپ کا عمل، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار اور آپ کا اسوہ یہ تھا۔ ہم اس کام کے لیے نکالے گئے ہیں۔ یاد رکھیے ہم وہ عام انسانوں کی طرح یا عام مخلوق نہیں ہیں جو پیدا ہوتے ہیں مرتے ہیں، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنا مقصد خود متعین نہیں کیا بلکہ رب ذوالجلال نے یہ مقصد متعین کیا اور فرمایا اخرجت للناس، اے لوگو تم بہتر امت ہو، تمہیں اٹھایا گیا، نکالا گیا ہے تاکہ انسانیت کے کام آؤ، لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، اللہ کا پیغام بھی سناؤ اور لوگوں کی خدمت بھی کرو۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، لوگوں کو بھلائی کا حکم کرو، برائیوں سے روکو، اللہ پر ایمان کی مثال قائم کرو، ایمانی اخلاق کی، ایمانی کردار کی۔ اگر تم نے یہ کیا تو تم خیر امت ہو، یہ تمہارے خیر ہونے کا، بہتر ہونے کا ذریعہ ہوگا۔ اور اللہ نے دوسری جگہ پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور میں اپنے ان عزیز بچوں سے کہتا ہوں جو فارغ ہو رہے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ ان سے کہتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اے لوگو تم میں ایک امت ایسا ہونی چاہیے، ایسے افراد ہوں، ایسی جماعت ہو، کچھ ایسے لوگ ہوں يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کا علم اٹھائیں، خیر کے علم بردار بنیں، بہتر بات کی طرف لوگوں کو بلائیں، اچھی چیز کی طرف انسانوں کو دعوت دیں، لوگوں سے کہیں کہ آؤ یہ بہتر ہے، یہ اخلاق بہتر ہے، یہ زندگی بہتر ہے، یہ کردار بہتر ہے، انسانیت کو بچانے کا راستہ یہ ہے، انسانیت کی نجات کا راستہ یہ ہے، تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے۔ اللہ نے اس آیت میں علماء کی، قرآن پڑھنے والوں کی، پڑھانے والوں کی، قرآن سیکھنے والوں کی، حدیث سیکھنے والوں کی ذمہ داری بتائی ہے۔ یدعون الی الخیر، تمہارا سمبل، تمہارا نشان، تمہاری پہچان، تمہارا کردار، تمہاری جد و جہد، تمہارا عمل اور تمہاری پوری زندگی کا مشن یہ ہو یدعون الی الخیر۔ آپ طے کیجئے آج فارغ ہونے کی اس مجلس میں کہ ہم پوری زندگی خیر العلوم کے مرکز سے نکلنے کے بعد داعی الی الخیر بنیں گے۔ ہم اپنے ہر عمل سے، ہر قدم سے، اپنے کردار سے، اپنی ہر آواز سے ہم یہ کہیں گے ہم خیر کے داعی ہیں۔ حضرات صحابہ نے اپنی پوری زندگی اسی طرح قربان کی تھی، وہ جہاں گئے خیر کے داعی تھے، جس زمین پر قدم رکھا
لوگوں کو خیر کی دعوت دی تھی، ان کی زبان سے خیر کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا، ان کے ہاتھ خیر کے سوا کسی اور کام کے لیے نہیں اٹھتے تھے، ان کے قدم خیر کے سوا کسی اور کام کی طرف نہیں بڑھتے تھے۔ وہ شہنشاہوں کے درباروں میں گئے تب خیر کی دعوت دی، وہ میدان جنگ میں گئے تب خیر کی طرف دعوت دی، وہ جہاں گئے خیر کے عالم بردار بنے۔ کیا آپ کو یاد نہیں جب حضرات صحابہ میں کا ایک فرد جو اپنی غربت کا عالم اس حال میں تھا، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، کپڑوں میں بٹن کی جگہ کانٹے لگے ہوئے تھے، حضرت سیدنا ربعی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا حال یہ تھا جب وہ شاہ ایران کے دربار میں پہنچے، جو دربار یاقوت سے آبدار موتیوں سے زرعی قالینوں سے جگمگ کر رہا تھا اور چاروں طرف فوجی ننگی تلواریں لیے ہوئے کھڑے تھے، ربعی بن عامر اپنی فقیرانہ شان کے ساتھ لیکن ایمانی عزت و افتخار کے ساتھ، ایمانی غیرت اور جلال کے ساتھ اس دربار میں تنہا داخل ہوتے ہیں، اور جب دربار میں پہنچے لوگوں نے ان سے پوچھا تم کیوں آئے ہو؟ ایسے غریب لوگ، ایسے سرفرے، ایسے افراد جن کے پاس زندگی میں کچھ نہیں، جنہوں نے کچھ نہیں دیکھا، جو بکریوں کا دودھ بیچنے والے، جو اونٹ چرانے والے، جو کھجور کے باغوں میں کام کرنے والے تھے، جو کچھ نہیں جانتے تھے، اپنے وقت کا فرعون، اپنے وقت کا بادشاہ اور اس کی فوجوں کا کمانڈر ان چیف ان سے پوچھتا ہے کہ تم کیوں آئے ہو؟ تمہارا مقصد زندگی کیا ہے؟ تم یہاں کیا لینے آئے ہو اس سرزمین پر؟ دیکھو ہمارے جاہ و جلال کو، دیکھو ہماری بادشاہت کو، دیکھو ہماری قوت اور طاقت کو۔ یہ اللہ کا بندہ اس دربار میں کہتا ہے، وہ دعوت الی الخیر کا داعی، وہ خیر کی دعوت اور پکار لگانے والا، دیکھو کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہم آئے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے خدا نے بھیجا ہے، ہمیں ہمارے رب نے اٹھایا ہے اور ہمیں ایک کام پر مامور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ لنخرج من شاء، اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم انسانوں کو نکالیں، انسانوں کو آزاد کریں، انسانوں کو صحیح راستہ دکھائیں۔ لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ عز وجل، انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالیں، اللہ کی بندگی سکھائیں، اللہ کی توحید سکھائیں۔ لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ عز وجل ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، اور ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ مذاہب کے ظلم و ستم سے نکالیں اور اسلام کا عدل و انصاف سکھائیں۔ ہم اس لیے آئے ہیں ومن ضیق الدنیا الى سعتها، تاکہ دنیا کی تنگیوں سے نکالیں اور دنیا کی وسعتیں سکھائیں۔ یہ ایک فقیر بندہ، محتاج بندہ، جس کے پاس مادی اسباب نہیں تھے، جس کے پاس زندگی کا آرام کی کوئی چیز نہیں تھی، وہ اپنے وقت کے اس بادشاہ سے، کمانڈر ان چیف سے کہتا ہے جو سونے کے تخت پر بیٹھا تھا، ہم تمہیں سکھائیں گے دنیا کی وسعتیں کیا ہوتی ہیں، ہم تمہیں بتائیں گے دنیا کی عزت، دنیا کا آرام، دنیا کی زندگی کی اصل حقیقت، اصل آزادی کیا ہوتی ہے، وہ ہم سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ تم تو سونے کے پنجروں میں قید ہو، تم اپنے تخت کے غلام، بادشاہت کے غلام، برتنوں کے غلام، رسم و رواج کے غلام ہو، تم کچھ نہیں جانتے۔ ہم اس مقصد کے لیے نکلے ہیں۔ آج تم نے یہی پڑھا ہے، تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے، تمہارے ہر عمل سے یہی کردار ٹپکنا چاہیے۔ تم اسی خیر کے داعی بنو اور پوری دنیا کو بتاؤ کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں مال و دولت نہیں چاہیے، ہمیں اسباب نہیں چاہیے۔ وہ کوئی اور لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کی طرف آنکھ اٹھاتے ہیں، وہ کچھ اور ہیں جنہیں اچھی کار، اچھے بنگلے، اچھے گھر، آرام و راحت اور دنیا کے اندر عیش و عزت چاہیے۔ ہمیں اللہ کی رضا چاہیے، ہمیں آخرت میں جنت چاہیے، ہمیں نبی کے قدموں میں جگہ چاہیے۔ تم ہمیں دنیا دکھاتے ہو، اتمدوننی بمال
فما آتانی اللہ خیر من، اے نوجوانوں، اے عزیز بچوں، تم صاف کہہ دو پوری دنیا سے، حضرت سلیمان کی زبان میں قرآن کی اس آیت کا پیغام بن جاؤ، سر سے پیر تک اعلان کر دو، اتمدوننی بمال، اے دنیا کے لوگوں، کیا تم ہمیں مال دکھاتے ہو؟ کیا تم ہمیں مال سے رجھانا چاہتے ہو؟ کیا تم ہمیں دنیا کی اسباب اور آسائش دکھا کر اللہ کے پیغام سے، نبی کی سنت سے، صحابہ کے طریق سے غافل کرنا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو عزت کا تاج اللہ نے ہمارے سر پر رکھا ہے، وہ سب سے زیادہ بہتر۔ ہم ہر چیز پر ٹھوکر مارتے ہیں، ہمیں وہ عزیز نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نبی سے یہ کہا گیا تھا، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، اے پیغمبر، دنیا میں جو کچھ بکھرا ہوا مال و دولت ہے جو ہم نے پھیلایا ہے، تم اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو۔ ہم مال و دولت کی طرف آنکھ اٹھانے والے نہیں، بلکہ ہم دنیا کو نفع پہنچانے والے اور خیر کی دعوت دینے والے ہیں۔ آپ خیر کے پیغمبر بنو، بالخصوص اس زمانے میں، اس عہد میں، اور اس زمانے میں جبکہ ساری دنیا کی نظریں، ساری دنیا کی نگاہیں اسلام پر لگی ہوئی ہیں۔ وہ ایمان والوں سے ایمان کو چھین لینا چاہتی ہیں، زمین کو تنگ کر دینا چاہتی ہیں۔ آپ بتاؤ اور ثابت کرو کہ ایمان والوں کا اخلاق و کردار کیا ہوتا ہے۔ آپ بتاؤ کہ یہ مدرسے، اس کی معمولی چٹائیوں پر پڑھنے والے، معمولی کمروں میں رہنے والے، معمولی وسائل پر زندگی گزارنے والے، بلکہ پوری زندگیاں لٹا دینے والے، وہ کیا چاہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے مولانا مدرسے کی رپورٹ پیش کر رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ سال بھر کا خرچ 60 لاکھ روپے ہے۔ 60 لاکھ روپے ایک معمولی 2 گز کی سڑک بنانے والے اس سڑک بنانے میں اس سے 5 گنا زیادہ چوریاں کر لیتے ہیں، لیکن ہم اسی 60 لاکھ میں انسانیت کے معمار، مستقبل کی تزئین کرنے والے، انسانیت کے خادم پوری دنیا کو دیتے ہیں۔ خدا کی قسم، روئے زمین پر مدرسوں سے زیادہ بہتر کردار رکھنے والے کوئی ادارے نہ وجود میں آئے ہیں، نہ اس سے زیادہ اچھا کردار پیش کرنے والے وجود میں آ سکتے ہیں۔ ان کی امانت داری، ان کے اخلاق، ان کی صفات، ان کا کردار، ان کی عزم و ہمت، ان کا حوصلہ اور ان کے اندر کا یہ جذبہ کہ ہم انسانیت کی خدمت کرنے والے ہیں، آپ چراغ لے کر ڈھونڈیے تو کہیں دنیا میں نہیں مل سکتا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ یہ مدرسے انسانیت کے لیے رحمت ہیں، یہ مدرسے اس لیے بنائے گئے ہیں کہ دوسرے انسانوں کو انسانیت کے خادم فراہم کر سکیں، اللہ کے دین کے داعی، خیر کے داعی اس دنیا میں پیدا کر سکیں۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ ان مدرسوں نے 100-150 سال میں اس سرزمین پر کیا کچھ کارنامے انجام دیے ہیں۔ ہم صرف ایک بات دیکھتے ہیں اور ایک طرف سے سوچتے ہیں کہ ہمارے مدرسوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، جنگ آزادی میں خدمت کی ہے، فلاں قسم کی خدمت دی ہے۔ ایک دو نہیں، درجنوں قسم کے ایسی نوعیتیں ہیں جس کی بے مثال خدمت اس مدرسوں کے فارغین نے کی ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، ان مدرسوں کے کردار کو سمجھو، ان کی حقیقت کو سمجھو اور اس کو بتاؤ اور ان مدرسوں کو عزیز سمجھو۔ بالخصوص آج کے زمانے میں آپ ان مدرسوں کی حقیقت کو اور ان مدرسوں کے کردار کو، ان کے عظمت اور مقام کو پہچانو، ان مدرسوں کی حقیقت کو سمجھ لو اور خوب یاد رکھو کہ اگر یہ مدرسے نہ رہے، اگر ان مدرسوں پر آنچ آئی، ان کو بند کر دیا گیا، تو پھر آپ کا مستقبل، آپ کا ایمان خطرے میں ہے۔ آپ کی نسلیں ارتداد کے گڑھے میں گر چکی، پھر ان کے ایمان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ مدرسے یہ ایمان کے محافظ ہیں، یہ ایمان کے پاور ہاؤس ہیں، یہ مدرسے ایمانی اخلاق اور کردار، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں انسانی اخلاق و کردار کے محافظ اور پاسبان ہیں۔ ان مدرسوں کی وقت آنے سے پہلے قدر کر لو، ان مدرسوں کی قدر کر لو، اس کو آنکھوں میں سجا لو، اسے دل میں بسا لو، ان کو محبت کی نظر سے دیکھو اور ان مدرسوں کے ذمہ داروں سے، اساتذہ سے، طلباء سے ہاتھ جوڑ کر
کہ خدا آپ اب ہمارے لیے بھیک نہ مانگیں، آپ باہر نہ نکلیں، آپ مدرسوں میں بیٹھیں، ہم اپنے گھر کی شادیوں میں، اپنے عقیقوں میں، اپنے اخراجات میں کمی کر دیں گے، ختم کر دیں گے، لیکن ان مدرسوں کے چراغ کو بجھنے نہیں دیں گے۔ آپ طے کر لو کہ ہم خود بھوکے رہیں گے، ایک روٹی کھائیں گے، عید پر کپڑے نہ بنائیں گے، ہمارے گھر کی تقریبات سونی رہ جائیں گی، لیکن ان مدرسوں کو چلانے والے، اس کے اساتذہ، اس کے طلبہ، اس کے منتظمین، آپ ان کی خدمت میں جی جان لٹا دیجئے، دولت کے دہانے لٹا دیجئے، اور پھر سب کچھ قربان کر کے بھی بہت سوچ سمجھ کے کہتا ہوں، دل پر لکھ لو، اگر سب کچھ قربان کر کے بھی، سب کچھ لٹا کر بھی کل قیامت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں میں کہیں جگہ مل جائے تو خیر مناؤ اور سمجھ لو کہ نیا پار ہے، بیڑا پار لگ چکا اور زندگی سہانی ہو گئی۔ یہ مدرسے، ان کی قدر کرو اور وقت آنے سے پہلے ان مدرسوں کے چراغ کو بجھنے نہ دو۔ جو عزائم ہیں بہت خطرناک ہے، جو منصوبے ہیں بہت خطرناک ہیں۔ اس وقت صرف ایک ملک نہیں، ایک جگہ نہیں، ایک قوم نہیں، پوری دنیا مسلط ہو چکی ہے اہل ایمان پر، اہل ایمان کے خلاف۔ پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ اب یا تو اللہ کا کلمہ رہے گا یا شیطان کا کلمہ رہے گا۔ پوری دنیا کا مشن یہ ہے کہ یا تو شیطان کے چیلے، شیطان اور طاغوتی قوتیں ان کا علم لہرائے گا، یا پھر اللہ والے رہیں گے۔ یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تم کس طرف جاتے ہو۔ حضور نے صاف ارشاد فرمایا تھا کہ دو خیموں میں دنیا تقسیم ہوگی، فسطاط ایمان لا نفاق فیہ، ایک اللہ کے ان بندوں کا کیمپ، ان کی جماعت اور ان کا گروہ ہوگا جس میں کوئی معمولی سے نفاق نہیں ہوگا، وفسطاط کفر لا ایمان فیہ، اور دنیا میں ایک کیمپ وہ ہو جائے گا جس میں کفر ہی کفر ہوگا، نفاق ہی نفاق ہوگا، حکومت منافق، حکمراں منافق، عوام منافق، علماء منافق، بہت سے مالدار منافق، بہت سے لوگ منافقوں کا کردار اختیار کریں گے۔ تم سوچو کہ تمہیں کدھر جانا ہے۔ اب مسئلہ صرف ایک قوم کا یا ایک ملک کا نہیں رہ گیا، بہت اشارے میں کہہ رہا ہوں۔ ہمارے عزیز بچوں نے حجاب کے موضوع پر آپ کے سامنے پیش کر کے کچھ یہ پیغام دینے کی کوشش کی تھی کہ اب منصوبے کیا ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے، حجاب کو کس طرح کھینچا جا رہا ہے۔ یاد رکھو، صرف حجاب نہیں اتارا جائے گا بلکہ پورا اسلام کھینچا جائے گا۔ آپ کو آپ کے ایمان سے، اخلاق سے، اسلامی صفات سے، محمد رسول اللہ کے اخلاق و کردار سے ننگا بچا کیا جائے گا۔ اگر اس پر تیار ہو تو پھر تم دنیا میں رہ سکتے ہو، اس پر تیار نہیں ہو تو پھر یہ زمین تنگ کی جائے گی، اس زمین پر تمہارا رہنا دعوت کیا جائے گا، لیکن تمہیں کردار ادا کرنا ہے سیدنا حضرت بلال حبشی کا، حضرت عمار بن یاسر کا، حضرت صہیب رومی کا، کبھی حضرت حمزہ کا، کبھی حضرت عمر کا، کبھی حضرت خالد بن الولید کا، اپنی شجاعت سے، اپنی ہمت سے، اپنی ایمانی بصیرت سے۔ لہذا آج کے اس مجمع میں، آج کے اس اجلاس میں آپ خیر العلوم کے اس ادارے سے خیر کا پیغام لے کر جائیے اور یہ طے کر کے اٹھیے کہ ہم خیر کے مشن کے داعی بنیں گے۔ ہم میں سے ہر شخص خیر پھیلائے گا، دوسروں کے فائدہ پہنچانے والا بنے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے ارشاد فرمایا، خیرکم انفعکم للناس، تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ جو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا، تم میں سب سے زیادہ اچھا وہ جو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے۔ آج سے اپنی زندگی کے بارے میں یہ نظام بنا لیجیے کہ ہم فائدہ پہنچائیں گے اپنے ہر چیز سے، اپنے عمل سے، کردار سے، مشن سے، اپنے مال سے، اپنی دولت سے، اور ہر علاقے میں ایک ایک مدرسے کو خیر کا مرکز بنائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عزیز بچوں کو خیر کا داعی بنائے، ان کو مستقبل کا معمار بنائے، ان کے اساتذہ کو اور ان کی محنتوں کو قبول کرے۔
سچی بات یہ کہ مجھے آپ کے اس ادارے کی مختصر سے وقت میں یہ محنت دیکھ کر اور ادارے کا نظم و نسق دیکھ کر، اساتذہ کی محنتیں دیکھ کر اور ان کی خدمت کا جذبہ، میزبانی کا جذبہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ میں قدر بھی کرتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں اور پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قبول فرمائے اور اس مدرسے کو ترقیات سے نوازے اور ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ جلسہ اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ حضرت کی والہانہ تقریر آپ حضرات نے سنی، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کچھ مختصر سے اعلان ہے۔ حافظ بچوں کو 5500 روپے کا مجموعی انعام آیا ہے، اساتذہ کا 2700 روپے اور پروگرام میں شرکت کرنے والے بچوں کو 2900 روپے۔ یہ رقم یہاں جمع ہے، حافظ سے اس کو دفتر سے لے لیجیے گا کہ وقت بہت کم ہے۔ تشریف رکھ لے جانے کا ماحول نہ بنائیں۔